आज का हमारा टॉपिक शुक्रवारी बीज का होगा और इसको हमने काफ़ी मर्तबा कवर किया है, लेकिन इसको एक और ज़वे से कवर करने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे। मौला ज़मान हमारे साथ रहे, तौफीक ताहिद हिम्मत यारी हो तो इंशाअल्लाह कुछ अच्छी बातें हो सकेंगी। सबसे पहले हमें इसको बुनियाद से लेना होगा कि जुम्मे के दिन ऐसा क्या बात होती है कि अगर उसी दिन चांद रात आ जाए तो वो बीज कहलाता है। यहाँ वो एक आम चांद रात के दिन से भी बढ़कर उस दिन की अहमियत होती है। तो पहले हम इनको अलग-अलग समझेंगे। और हम इसको इतवार से शुरू करेंगे कि क्या खुदावंद ताला का हर दिन एक अहमियत रखता है, या खुदावंद ताला का हर दिन किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्सियत की तरफ, किसी पैगंबर की तरफ, किसी ज़माने की तरफ, किसी शरीयत की तरफ इशारा करता है। यहाँ ये 7 दिन बस ऐसे ही है। और हम जानते हैं कि खुदा ने कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना ली। उसकी हर चीज़ के अंदर, हर शे के अंदर इल्म व हिकमत है। जैसा आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर 6 बड़े बड़े नातिकीन गुजरे हैं। और अगर आप सूरह 11 की आयत नंबर 7 के अंदर देखें तो आपको ये बात मिलेगी कि खुदावंद ताला ने दुनिया को 6 दिनों में पैदा किया और आखिरी दिन यानी कि शनिचर के दिन उस पर उसका अर्श पानी पर था और वो खुद उस पर जलवा अफरोज़ हुआ। तो इससे पता चला कि ये सारे के सारे दिन जो 7 दिन हैं वो किसी नातिक की तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि आदम का दिन इतवार का दिन होगा, संडे का दिन होगा, यानी कि संडे आदम की शरीयत की तरफ इशारा करता है। मंडे का दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत पर मबनी है और उसकी तरफ इशारा करता है। ट्यूसडे का दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। वेडनेसडे का दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। थर्सडे का दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। और जुमातुल मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और उसकी शरीयत की तरफ इशारा करता है। आप देखें कि अगर खुदावंद ताला ने कोई भी दिन ऐसा ही नहीं बना लिया है और परफेक्टली 7 दिन बनाए हैं,
یعنی کہ اتوار سے لے کر جمعے تک ہم نے کور کیا، اور یہی قرآن کے اندر آپ کو ملے گا کہ خداوند تعالیٰ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی، اور یہ 6 دن ہمارے ایک دن کے برابر نہیں ہے۔ خدا کا ہر ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ دیکھیں 22 کی 47، اگر آپ کے پاس وہ ریفرنس ہے تو نکالیں۔ 1000 سال کا ایک دن خداوند تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی بات ہم یہاں کریں گے اس کا ریفرنس ہوگا، اور آپ اس کو دیکھ پائیں گے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 6 دن میں دنیا بنائی، تو یہ ایک ایک دن ایک ایک شریعت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے دین کے، ہماری شریعت کے یہ ایک ایک دن ہے، اور یہ ایک ایک دن تقریباً 1000 سال پر مبنی ہے۔ یعنی کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو 6000 سال میں مکمل کیا، اور اس کی مثال کے طور پر فرمایا کہ میں نے 6 دنوں میں دنیا بنائی۔ ورنہ خداوند تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، جبکہ وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو پلک جھپکنے سے کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ریفرنس 1677 اور 55 کی 50۔ تو پھر کیسا ممکن ہوا کہ خدا کو دنیا بناتے بناتے 6 دن لگ گئے؟ اور اگر ہم کہیں کہ خدا نے 6 دنوں میں دنیا بنائی، تو 1 منٹ کے لیے ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ یہ کتنی اللاجیکل بات ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک دن بیکار بیٹھا ہوا تھا، کچھ کام نہیں تھا، کچھ کرنے کو نہیں تھا، کچھ نہیں سوچتا تھا، اچانک سے اس نے سوچا کہ میں دنیا بناتا ہوں۔ لیکن کوئی پلان نہیں تھا، کوئی روڈ میپ نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی، تو اس نے ایک چیز بنائی، پھر اس کو کچھ بات سمجھ میں آئی، پھر اس نے دوسری چیز بنائی۔ نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا دانا اور بینا نہیں، علیم اور حکیم نہیں، اور ایک وقت میں وہ خالق بھی نہیں تھا کیونکہ خلقت ہی نہیں بنائی تھی، اور ایک وقت میں وہ رحیم اور کریم بھی نہیں تھا کیونکہ کس پر رحم کرتا جبکہ انسان ہی نہیں تھے۔ تو یہ تصور کہ ایک وقت میں خداوند تعالیٰ نے اچانک سے یہ سوچا کہ میں دنیا بناؤں، یہ بالکل غلط ہے، اللاجیکل ہے، خداوند تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اور ایک شخص جو علم کے اندر ہو، وہ ایسی بیکار کی بےہودہ باتوں پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ خداوند تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھتا ہے، اور اس اشاروں کے اندر سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ اور یہ اشارے کہاں سے آئے؟ کس نے ہم کو بتایا؟ ہمارے حاضر جمعہ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا، ارلی آن، امامت کے اندر گادی پر آتے ہوئے، اور یہ فرمان ایسوسیشن کو کیا انہوں نے، جو آج طریقہ بورڈ ہے، کہ آپ حدود دین کی کتابوں کو اس کی اصل زبان کے اندر پڑھیں اور اس کو حاصل کریں، اور دیکھیں کہ ہمارے حدود دین نے
کیا فرمایا ہے ہمارے مذہب کے بارے میں. ہمارے مذہب کی سمجھ آپ کو وہاں سے ملیں گی. جس طرح سے کتاب وجہ دین، جس طرح سے کوکب دوری، دور منشور، قصص الانبیاء اور ایسی بڑی بڑی کتابیں جو ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے حجتان نے اور پیر پنجاب جوان مردی ہمارے اماموں نے جو کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. اور میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ناچیز و غریب کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کریں. یہ سارے ہمارے پیروں، دائیوں اور اماموں کی باتیں ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند تعالیٰ کی کریشن کس طرح سے ہے اور ہمارا مذہب کس طرح سے چلتا ہے اور کب سے ہے. اگر کوئی کہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوا، تو میں اس کو چیلنج کروں گا کہ قرآن کے اندر ہی دیکھ لیں کہ کیا اسلام کا ورڈ ابراہیم کے لیے یوز ہوا تھا؟ کیا مسلمین کا ورڈ حضرت نوح کے لیے یوز ہوا تھا؟ تو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہاں بالکل یوز ہوا تھا. خداوند تعالیٰ کا دین کبھی بھی نہیں بدلا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک خداوند تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اور خداوند تعالیٰ کی عادت نہیں بدلتی ہے. آیت لا تبدیل، آیت نمبر 30 اور سورہ نمبر بھی 30 ہی ہے. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی عادت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے ایک مذہب بنایا پھر اپنا مائنڈ چینج کیا، پھر دوسرا مذہب بنایا پھر اپنا مائنڈ چینج کیا. خداوند تعالیٰ کا مذہب ایک ہی تھا. انسانوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا. کبھی وہ آدم کے ساتھ رک گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانا. کبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رک گئے اور ابراہیم کو نہیں مانا. کبھی وہ ابراہیم کے ساتھ رک گئے، موسیٰ کو نہیں مانا. کبھی وہ موسیٰ کے ساتھ رک گئے، عیسیٰ کو نہیں مانا. کبھی وہ عیسیٰ کے ساتھ رک گئے اور محمد کو نہیں مانا. اور محمد کے ماننے والوں نے بھی محمد ہی کے ساتھ رک گئے اور علی زمان کو نہیں مانا، اور آج تک وہ ہمارے حاضر جمعہ امام کو نہیں مانتے ہیں. اسی لیے اسلام کے اندر 6 دن کا کانسیپٹ ہوگا، 7ویں دن کا کانسیپٹ آپ کو صرف اور صرف ہمارے حقیقی مذہب، ہمارے حقیقی طریقے میں امام کے ساتھ ملیں گا. اور وہ سنیچر کا دن ہے، اور سنیچر کا دن حضرت قائم کا دن ہوتا ہے، امام کا دن ہوتا ہے. دوبارہ سے اس آیت پر غور کریں کہ ہم نے 6 دنوں میں دنیا کو بنایا اور 7ویں دن میں خود عرش پر بیٹھوں گا، اور وہ عرش پانی پر ہوگا، علم پر رکھا گیا ہوگا. اور جن لوگوں کے پاس علم و حکمت نہیں ہوگی وہ ہرگز امام کو نہیں پہچان سکیں گے. ہم کو شکرانے کے سجدے کرنے چاہیے کہ ہمارے پاس امام حاضر و موجود بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے امام کی پہچان کی ہے. اور آج ہمارے پاس یہ 7 کے 7 دن موجود ہے اور اس کی سمجھ بھی موجود ہے اور اس کی تعلیمات بھی موجود ہے اور اس کی تعویلات بھی موجود ہے. اب آئے ہم پہلے روزے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بیچ کے عام معنی ہم اسماعیلی یہ لیتے ہیں کہ جب بیچ کا دن ہو، یعنی کہ چاند رات جمعے کے دن پڑے تو آپ روزہ رکھیں. اور آپ کو یہی چیز پیروں کی تعلیمات میں بھی ملیں گی، امام کی تعلیمات میں بھی ملیں گی. امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو، اس کے ہدایتوں میں بھی ملیں گی آپ کو.
بیچ کی اہمیت بھی آپ کو ملیں گی، چاند رات کی اہمیت بھی آپ کو ملیں گی. اور جمعۃ المبارک، کیوں ہم صرف اس کو جمعہ نہیں بولتے ہیں؟ جس طرح سے ہم منڈے بولتے ہیں، ٹیوزڈے بولتے ہیں، لیکن جمعے کو ہم مبارک دن بولتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک دن تھا جب نبوت کا خاتمہ ہوا تھا اور امامت کا آغاز ہوا تھا. یہ وہ جمعہ ہے، اس لیے ہم اس کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں. یہ وہ مبارک دن ہے کہ جب امام ظاہر میں ہمارے سامنے نمودار ہو گئے. یہ وہ دن تھا جب مولا علی کے جامع کا اناؤنس ہوا. حالانکہ جمعے کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں دن ایک ساتھ تھے. اور آگے کی ایکسپلینیشن میں آپ سمجھیں گے کہ جمعے کا کیا مطلب ہے، اتنا کیوں مبارک ہے، اور جمعے کے دن ہم نیاز کیوں پیتے ہیں. ہاں، اب یاد آیا کہ یہ کون سے لیکچر میں تھا. جماعت خانہ شناسی کے لیکچر کے اندر ہے، جہاں پر نیاز کا بیان ہے، جہاں پر چھاٹے کا بیان ہے. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے ایک مرتبہ، لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں. آپ اس کو بھی ضرور سنیں، جماعت خانہ شناسی کے لیکچر، اور جہاں پر آپ کو نیاز اور چھانٹے کی بات سمجھائی گئی. اور روزے کی طرف آئے ہم، اور روزے کی ڈیٹیل کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ایک کتاب جو کراچی سے چھپی ہے، ڈو یو ایور ونڈر، ایک مومن کی زندگی، اس کی پرنٹ نمبر 2، چیپٹر نمبر 6، اور شاید پیج نمبر 114 ہے. آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں پر آپ کو روزے کی تعویل اور ڈیٹیلز دونوں مل جائیں گی. روزے کا کیا مطلب ہے؟ لٹرلی اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا. انگلش میں ریسٹرین یور سیلف. کس چیز سے روکنا؟ کھانے پینے سے، یا اور کوئی بات ہے؟ یہاں پر اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، دنیا داری سے روکنا، بیکار فضول باتوں سے روکنا، اور اس کے برعکس خدا کی یاد میں رہنا، اچھی چیزوں کی طرف راغب ہونا، اچھے الفاظوں کو بیان کرنا، اپنے آپ کو شیطان سے بچا کر علی اللہ کی طرف توجہ دینا. روزہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا جو خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں، جو امام کو پسند نہیں، جو امام کی فرمان کے باہر ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا. بہت ہی آسان ہے اس بات کو سمجھنا، یعنی کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا کہ جو امام کے فرمان کے باہر ہے. اگر امام نے فرمایا جھوٹ نہ بولے تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر امام نے فرمایا کہ آپ گلہ غیبت نہیں کریں گے تو آپ گلہ غیبت نہیں کریں گے. اگر امام نے فرمایا کہ آپ برے کام نہ کریں تو آپ وہ نہیں کریں گے، چیٹنگ نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور اس کے برعکس ہر وہ کام کرنا ہے جو امام نے فرمایا ہے. ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے لیے اچھا بولنا، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، دعا پڑھنا، عبادت کرنا، دسوم ڈالنا. تو آپ نے دیکھا کہ روزے کا مطلب اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم اس کو علم و عقل سے سوچتے ہیں تو. اب آئیں شریعت کے اوپر. شریعت میں روزے کا مطلب یہ تھا کہ دن بھر آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف رکھیں.
اور کھانے سے پرہیز کریں، یعنی کہ دنیا سے پرہیز کریں۔ تو یہ ایک سکھانے کے لیے تھا، جس طرح سے بچے کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہر 4 گھنٹے میں آپ دودھ پئیں، آپ رات کو وقت پہ سو جائیں، دن میں تھوڑا نیپ لیں، پھر اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اس کو اچھی عادتیں سکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری ٹریننگ کی بات تھی۔ اگر کوئی شخص ابھی تک شریعت کے اوپر چل رہا ہے، جبکہ آپ پیر پنڈیا جمع مردی کے اندر جا کر دیکھیں اور امام سلطان محمد شاہ کے فرمان کو دیکھیں تو دونوں جگہ پہ آپ کو یہ ملے گا، پیر پنڈیا جمع مردی میں ملے گا۔ شریعتی لوگ جس طرح سے ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اس طرح میرے مومنین سال بھر کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے جمع مردی نمبر 9 اردو کتاب کے اندر صفحہ نمبر 120۔ اور سلطان محمد شاہ، اس سے ہماری جان فدا ہو، کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں 360 دن کے روزے ہیں۔ راجکوٹ 21 اکتوبر 1903 کا یہ فرمان ہے۔ تو اس سے ہی ہم کو پتہ چل گیا، ایک کہ شریعت ختم ہو چکی ہے ہمارے لیے، ہمارے طریقے کے لیے۔ دوسرا، روزے کا مطلب بھوکا رہنا نہیں، روزے کا مطلب ہے اچھے اعمال کرنا۔ اور یہ الفاظ آپ کو پیر پنڈیا جمع مردی میں بھی مل جائیں گے، قرآن میں بھی مل جائیں گے۔ قرآن میں اس طرح سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ پاکیزہ ہو جائیں۔ سورہ بقرہ آیت 185۔ ان ادر ورڈز، آپ ماہ رمضان میں اچھے کام کریں تاکہ آپ پاکیزہ ہو جائیں۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ بھوکے رہیں، کھانا نہ کھائیں۔ یہ ایک سمبل تھا، ایک سکھانا تھا، تاکہ جب آپ پیٹ کے اندر کھانے کی فکر نہیں ہوگی، کھانا نہیں کھانا ہوگا، تو امید ہے کہ آپ کی توجہ خداوند تعالیٰ کی طرف ہوگی، اور آپ سوچیں گے کہ وہ رازق جس نے سال بھر مجھے کھانا کھلایا، روزہ رکھ کر آپ اس رازق کو یاد کریں گے، اس کی شکر ادا کریں گے کہ جس نے آپ کو رزق دی، اور شکر کریں گے کہ آپ کو ان میں سے نہیں رکھا کہ جن کے پاس سال بھر کھانا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا خداوند تعالیٰ، میرے پاس کھانا تو ہے لیکن میں تیری یاد میں رہنا چاہتا ہوں، دنیا کے کھانے کی فکر میں نہیں۔ واللہ وہ شخص جو رات بھر کھانا کھاتا ہے اور دن بھر سو کر روزہ رکھتا ہے، وہ خداوند تعالیٰ کی مذاق اڑاتا ہے۔ اور وہ شخص جو دن بھر روزہ رکھ کر، یعنی کہ بھوکا رہ کر صرف کھانے کے بارے میں سوچتا ہے سارا دن، اس نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور اپنے جسم کو بھی تکلیف دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ کیونکہ روزہ رکھنے کا مطلب پاکیزگی تھی، اپنے آپ کو خدا کی یاد میں رکھنا تھا اور اس کا شکر کرنا تھا کہ جس نے اس کو سال بھر روزی عطا کی، اور ان غریبوں کو یاد کرنا تھا کہ جن کے پاس سال بھر ہی کھانا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو روزہ کا مطلب تھا۔ آ جائیں ہم جمعے پر اور بیچ پر۔ جمعۃ المبارک، اور اس دن نیاز۔ کیوں نیاز ہوتا ہے جمعے کے دن؟ آپ میں سے کوئی عقل مند یہ بھی کوشچن کر سکتا ہے کہ عزیز سر، صبح کو تو روزانہ ہی نیاز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو سوال بھی درست ہے، لیکن پہلے ہم فرائیڈے کو نیاز کی بات کریں گے، کیونکہ ہم دن کو گن رہے ہیں یہاں پر۔
फ्राइडे का दिन खातमुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और जुमे को हम न्यास पीकर ये कहते हैं दीन का तंजीली इल्म हमें खातमुल अंबिया से मौसूल हुआ है। न्यास इल्म की अलामत है, और उसको पीते हुए हम ये इकरार करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान की सूरत में हमारे पास तंजीली इल्म लदुनी खुदावंद ताला के हुजूर से ले आए हैं, उसको हम ले रहे हैं। और हम फरमान कहते हुए, और हम कहते हैं कि ये फरमान है कि हम इस इल्म को हासिल करेंगे। वरना आप पीर की बात को याद करें कि आपने अगर गैलन के गैलन भी न्यास के पी लिए समझ के बगैर, तो आपको उसका कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यास पानी इल्म की तरफ इशारा करता था, और जुम्मे को न्यास पीना तंजील की तरफ, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तरफ, यानी कि कुरान की इल्म की तरफ इशारा करता है। और हम फरमान कहते हुए इसको पीते हैं कि मौला ये तेरा फरमान है। आप जाके सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन को उठाएं, आप हाज़िर इमाम के फरामीन को उठाएं, अगर आपको 100 फरामीन ना मिल जाए कुरान के बारे में, तो आप कहना कि सर आप झूठ बोलते थे। और न्यास की प्यालियों में भी राज छुपाया गया है, कुम के अंदर भी एक मकसद है, और वो छोटा सा जो करसिया होता है जिससे कुम से हम पानी निकाल के डालते हैं, उसमें भी एक तावील है, और वो गड़ा जिसके अंदर हम पानी रखते हैं उसके अंदर भी तावील है। मुझे आपको ये मशवरा देना है कि आप ज़रूर जमात-खाना शनासी के लेक्चर को सुने और न्यास की ये सारी चीज़ों की तावीलात को देखें। आए हम चांद-रात के ऊपर। चांद-रात कोई नई ट्रेडिशन नहीं है हमारे तरीके के अंदर। चांद-रात आपको नातिकीन की ट्रेडिशन में भी मिलेंगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मिलेंगी, हमारे इमामों के ज़माने में भी मिलेंगी, यानी कि हर ज़माने के अंदर आपको चांद-रात ज़रूर मिलेगा। लेकिन गौर से सुनना, जितना जोर चांद-रात के ऊपर हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने उस इमाम से फ़िदा हो, हमारे पिछले जामे ने दिया वो किसी इमाम ने भी नहीं दिया। और इस पर जोर देते हुए मौला ने हमारे लिए चांद-रात की मजलिस का बंदोबस्त किया, ताकि हमारी तवज्जो चांद-रात पर पड़े। आपको शायद इस बात से हैरत होगी कि फ़राइज़ के अंदर जो हमारे तरीके के अंदर फ़र्ज़ है, जो दुआ दसौन है, उसके अंदर बैतुल ख्याल भी फ़र्ज़ नहीं है, इबादत भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चांद-रात की मजलिस फ़र्ज़ है। और एक ही मजलिस है जो फ़र्ज़ है, और एक ही मजलिस है कि जिसके लिए मौला ने फरमाया कि हर एक इस मजलिस के अंदर इनरोल हो। और ये एक ही मजलिस है जिसमें इनरोलमेंट के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, और ये एक ही मजलिस है जिसके अंदर हर इस्माइली होता है, और ये एक ही मजलिस है जो जमात के साथ हो जाती है। यानी कि इसके लिए अलहदा से कोई मजलिस नहीं होती है, चांद-रात के दिन चांद-रात के साथ ही हो जाती है।
کیوں کہ اس کی طرف توجہ دلوانا تھا اور اس کے اندر سب کو شامل کرنا تھا اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا تھا. تو چاند رات وہ دن ہے جو نئے چاند کا ہے. اور چاند کس چیز کا سمبل ہے؟ چاند پیر کا سمبل ہے، سورج امام کا سمبل ہے. اور یہاں پر نئے چاند رات کی بات ہوئی ہے، نئے چاند کی بات کی. آپ فرمان کو اچھی طرح سے غور سے پڑھیں کہ کیوں مولا نے فرمایا کہ یہ نئے چاند کا دن ہے. اس دن آپ کو روحانی خوشی ملیں گی. بھئی نیا چاند تو ہر انسان کے لیے آتا ہے. کیا نیا چاند صرف اسرائیلیوں کے لیے آتا ہے یا خالی مسلمانوں کے لیے آتا ہے؟ نہیں، یہ چاند تو ہر 30 دن کے اندر ہر انسان کے لیے آتا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ یہ نئے چاند کا دن ہے جس میں آپ کو روحانی خوشی ملیں گی. تو کوئی عقل مند ہوگا تو اس پہ توجہ دے گا، علم والا ہوگا تو اس کی بات کو سمجھے گا کہ مولا ایسا ہی کوئی الفاظ نہیں بیان کرتے ہیں. نیا چاند، اگر ہم نے کہا کہ چاند پیر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پیر کا الفاظ جو ہے وہ ہمارے گجراتی انڈین کانٹیننٹ کے جو کھوجا طریقہ ہے اس کے اندر ہم پیر کہتے ہیں، اور باقی کے لوگوں کے لیے یہ الفاظ حجت کا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ حجت المبارک ہوگے جو ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے ہوگے. یہ وہ حجت المبارک ہوگے جو ایک نئے طریقے سے آپ کے ساتھ ہوگے. یہ ایک ایسی رات ہوگی، حجت کا مطلب ہے رات اور چھپانا. یہ ایک ایسی رات ہوگی کہ جب اس کا آغاز ہوگا، یعنی کہ وہ چاند رات کا دن ہوگا، تو اس کے اندر آپ کے لیے روحانی خوشی اور آپ کے لیے بہت ساری برکات ہوگی. یہ اس نئے زمانے کے حجت کی طرف اشارہ ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ کانسیپٹ ہم کو امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری روح سے فدا ہو اس نے دیا ہے. اس کے زمانے سے پہلے چاند رات تو ضرور بناتے تھے ہم، لیکن اس سمجھ کے ساتھ نہیں. یہ سمجھ ہم کو اس زمانے میں ملی ہے. اشارتاً میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہی وہ امام ہے جس نے اپنے پہلے فرمان میں فرمایا کہ یہ دن آخری دن ہے، یہ زمانہ آخری زمانہ ہے. اور پھر اسی امام نے ہم کو چاند رات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ چاند رات کا دن ہے کہ جس میں آپ کو روحانی خوشی ہوگی. اگر ہم اس چاند رات کو سمجھ جاتے ہیں تو، اگر ہم اس چاند رات کو علم و حکمت سے سمجھتے ہیں تو، ہم اس کے رازوں کو جانتے ہیں تو، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امام آقا سلطان محمد شاہ کیا فرما رہے تھے تو، نہیں سمجھتے ہیں تو بس جیسا چاند رات ہر انسان کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہے.